ایک مرتبہ مجھے بیرون ملک میں ایک عورت نے فون کیا، کہنے لگی جی دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ میرے بیٹے نے اپنے پسند کی شادی کی اور وہ مجھے ملنے ہی نہیں آتا، اور مجھے اس وقت 8 مہینے ہو گئے بیٹے کا چہرہ دیکھے۔ آج میں نے اسے فون کیا کہ بیٹے ایک دفعہ آ کے مل تو جاؤ، تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا کہ تم کتیا ہو، بھونکتی رہتی ہو، مجھے آئندہ اپنے پاس آنے کی بات مت کرنا۔ اب سوچئے کہ بیرون ملک میں اپنے بچوں کو پالا اور دین سکھانے کی بجائے وہی مغربیت کی زندگی ان کو سکھائی، تو نتیجہ یہ ملا کہ اب یہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کو کتیا کہہ رہا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند بچے دیہات میں کھیل رہے تھے اور بوڑھا باپ بیمار تھا، بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ بچہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، اور بچہ کھیلنے میں مست تھا۔ حتیٰ کہ جب بار بار باپ نے کہا تو وہ لڑکا اپنے دوستوں سے ہٹا اور اس نے اپنا جوتا اٹھایا اور قریب جوہر کا پانی جوتے کے اندر بھرا اور باپ کے منہ میں آ کر انڈیل دیا۔ جب نافرمان اولاد ہوتی ہے، بگڑتی ہے، تو پھر ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ فوت ہو جائے، یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے باپ کے پاس فرصت نہ ہو اور اس کی ماں کے پاس اہلیت نہ ہو، وہ یتیم ہوتا ہے۔ ماں نہ اہل ہے، تربیت کرنے کے قابل نہیں، لکھی پڑھی نہیں، خود تربیت یافتہ نہیں، تو ماں نہ اہل ہو اور باپ کو کاروبار سے فرصت ہی نہ ملے، تو ایسے بچے کو حقیقت میں یتیم کہا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی نیکی اور تربیت کے لیے بہت کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن یہ اولاد انسان کو اللہ رب العزت کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں نیک بنے، تو اولاد سارا کا سارا ملبہ ماں باپ پہ ڈال دے گی، اے اللہ انہوں نے ہمیں بگاڑا، انہوں نے ہمیں دنیا دار بننے کے لیے کہا، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، اللہ ہم بن گئے، انہوں نے دین کے لیے کبھی کہا ہی نہیں تھا، ہم نے دین کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ چنانچہ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی اتباع کی، ان کی بات مانی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا، انہوں نے کہا تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، ہم بن گئے، انہوں نے کہا تم MBA کر کے دکھاؤ، ہم نے دکھا دیا، ہم ڈاکٹر بنے، فلاں بنے، انہوں نے دنیا کا گول آبجیکٹو دیا، ہم نے پورا کر دکھایا، انہوں نے تو دین کی طرف کبھی ہمیں متوجہ ہی نہیں کیا تھا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اللہ ان پر لعنتوں کی بارش کر دیجئے۔ تو مفسرین نے اس میں ماتحتوں کے ساتھ اولاد کو بھی شامل کیا ہے کہ اولاد بھی ماں باپ کے خلاف یہی الفاظ کہے گی۔ اب سوچئے جن کو آپ اتنی محبت سے پالتی ہیں، اتنی محبت کے لقمے ان کے منہ میں دیتی ہیں، کل یہی اولاد اگر اللہ کے سامنے یہ کہہ رہی ہو کہ اے اللہ میری اس ماں اور میرے باپ کو بھی جہنم بھیجو، اور یہ ساتھ لے کے جہنم میں جائیں، تو پھر ہمارے لیے آخرت کا کیا معاملہ بنا۔ اس لیے اولاد کو نیک بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے
اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک بنا دیں. جہاں ایک خوشی اللہ نے دی اولاد والی، وہاں اس سے بڑھ کر دوسری خوشی اولاد کا نیک بنانا وہ بھی اللہ عطا فرما دیں تاکہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دے، جو صاحب اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.